وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ امام کون ہو؟ جو مسائل جانتا ہو، جو سوالات کا جواب دے سکتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ امام بس اٹھک بیٹھک کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمارے جہانگیرے میں امام صاحب نے استعفیٰ دے دیا کہ میں امامت نہیں کرتا، مجھے تم لوگ کچھ دیتے ہی نہیں ہو۔ لوگ جمع ہو گئے کہ بھئی امام صاحب کے لیے کچھ مقرر کرتے ہیں، ذرا سن لو قصہ۔ ایک آدمی دور بیٹھا ہوا تھا، لوگوں نے کہا آ جاؤ، نے کہا کیوں؟ کہا امام صاحب کے لیے کچھ انتظام کرتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا واہ تم بھی بے وقوف ہو، امام صاحب کو چاہیے کہ ہمیں دے، اگر ہم اس کے پیچھے نہ کھڑے ہو تو امامت کن کو کرے گی؟ ہم کیوں پیسے دیں؟ ہم تو نہیں دیں، وہ ہم پہ تقسیم کرے، اسکول میں تنخواہ لے رہے ہمیں بانٹے ہے۔ امام صاحب ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے تو لوگ بہت خفا ہو گئے۔ تو ایک دکاندار تھا، فوت ہو گیا، اس کا نام لینا ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے، مغرب اور عشاء ایک حاجی تا 2-3 صورت یاد ہے وہ پڑھا لے گا، جمعے کے لیے انور شاہ کے نانا کا نام لیا ان کو لے آئیں گے، باقی بخیدہ مازدیگر دا خدا خدا بغدرین کو نشی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اگے تب ہوا ہمارا جل تب خبر دادا بغدری مجھے ہی رہی کہیں بس خالی کہتا پڑتا کہ یہ کہتا پڑتا اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے۔ نہ اس امام کو یہ فکر ہے کہ قوم کس طرح کھڑی ہے، نہ اس امام کی طبیعت میں کوئی فرق آتا ہے اگر ساری صف ننگے سر کھڑے ہو جائے، نہ اس امام میں غیرت و حیا ہے کہ میں یہاں آیا ہوں لوگ انگوٹھے کیسے چوم رہے ہیں۔ یہ بس خالی تنخواہ والا امام ہے، ریزرو امام ہے، ریل گاڑی سے اترا ہے اور یہاں پہنچا ہوا ہے۔ یہ ایسا امام ہے جس کو دنیا کی کوئی ہوا نہیں لگی، بس اپنے پیٹ کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، عبد البطن ہے۔ یہ جتنے ننگے سر ٹاپا چیر اور بدزن بدباطن بدعمل پیدا ہوئے، یقین کر لو یہ اماموں کی نااہلیت۔ امام اوپر سپر سمجھتے ہی نہیں، مدارس کے اندر امام کا کوئی کورس نہیں، کوئی تربیت نہیں۔ اسکول کے اندر پرائمری کے استاد کا جیوی کا کورس ہوتا ہے، 3-4 مہینے گزار کر کے اس کو باقاعدہ سکھاتے ہیں، لڑکے کو ایسا سمجھاؤ، ایسا ڈانٹو، ایسا مارو، ان کے والدین سے ایسا برتاؤ کرو، کسی گاؤں میں جاؤ اس طرح رہو۔ اور 45 دن ہے تفسیر کے، وہ بھی ان کو شاپ گزرتے ہیں۔ ائمہ میں غیرت ہوتی اور ان میں آ کے بیٹھ جاتے تو انشاءاللہ نہ قوم سے ڈریں گے اور نہ قوم کے حق کو ماریں گے، اور محلے کے اندر SHO کی طرح SSP پولیس کی طرح وقت گزارے۔ اللہ کے فضل سے امام تو بادشاہ ہوتا ہے لگے۔ میں پہلے دن جب یہاں آیا اور میں نے جمعے کی نماز پڑھائی، پہلی نماز جمعہ پڑھایا، اور جو مؤذن نے اذان دی اشہد ان محمد، اور تمام مسجد کے اندر انگوٹھے چومے گئے، حالانکہ دیوبندیوں کی مسجد تھی۔ مفتی محمد شفیع اور احتشام الحق رحمہ اللہ نے افتتاح کیا تھا پہلی والی مسجد کا، مگر امام نالائق تھا، امام صاحب المال۔ میں نے کہا صبر کے تاثر غور ہو رہے گا یا بتاسو یا بزیم نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں جس جگہ بدعت پھیل رہی ہے وہاں کے امام کو پکڑنا چاہیے، اس کو گرفتار کرنا۔ یہ سارا قصور آپ کا ہے۔ امام کو میلاد کا مسئلہ نہیں آتا کہ ایک نبی کی سیرت ہے اور ایک فرضی اور اس میں میلاد ہے۔ سیرت ہمیشہ فرض ہے، سننا سنانا اور میلاد تک کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک ایصال ثواب ہے اور ایک دنوں کو متعین کر کے پہلی رات و تیجا اور چیلم اور 10واں 20واں ہے۔ امام صاحب المقام ہوتا ہے، اس کے فرائض منصبی ہوتے ہیں، جب وہ اس پر قائم ہوگا نہ لوگوں سے جھگڑا پیش آئے گا نہ ناراضگی۔ اللہ نے اس کے ہاتھ میں محراب و منبر دیا ہے، وہ آیات و احادیث کی روشنی میں نہایت شائستہ اور شیرین طریقے سے قوم کو سمجھا سکتا ہے۔ طریقہ میرا ہو ضروری نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ ڈنڈے سوٹے کھاؤ۔ یہ طریقہ محنت کے بعد ہے، محنت سے پہلے طریقہ اور تھا۔ جب آدمی شکار پکڑتا ہے تو بولی بدلتا ہے اور آرام آرام سے قدم رکھتا ہے، اور شکار پکڑ لیتا ہے بیرونی کی وجہ سے کہ تم بھاگے ہوئے۔ اب تو قابو ہو چکا ہے نا، دونوں کیفیت علیحدہ علیحدہ ہے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، میں دور حدیث والوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے مدارس محدث مفسر
فقی مفتی سب پیدا کرتے ہیں، لیکن خطیب اور امام پیدا نہیں کر سکتے، اس کی تمیز نہیں ہے۔ نور النزاع سے بخاری تک طالب کو پتہ نہیں چلتا کہ کتابوں میں کیا چیز آ رہی ہے۔ اگر ہر چیز کی نشاندہی کی جائے تو انہیں نہ تخصص کی ضرورت ہے نہ کسی اور تجسس کی ضرورت ہے، ہر چیز سے لیس ہو جائے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے فرمایا میں آپ کو امام بنانا چاہتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ امام مستند ہونا چاہیے جو امتحانات دے چکا ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے نام کے ساتھ لکھا ہو الراسب، یہ سب کے ساتھ لکھا ہے مقبول، جید جد، آپ کے ساتھ لکھا ہے الراسب، یہ کیوں؟ طالب علم کا باپ آیا تھا، کہا یہ بس آپ کی دعا تھی اور محترم صاحب کا احسان ہے کہ مجھے خصوصی ڈگری شاید ہے۔ وہ غریب مٹھائی لے آیا، میرے پاس دفتر آیا، جی آپ کی بہت مہربانی، ہم اس قابل نہیں ہے، لڑکے کو خصوصی ڈگری ملی ہے۔ میں نے ناظم صاحب سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کہے تو راسب ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کبھی ایسی بھی ڈگری بن جاتی۔ طالب چپ چاپ کھڑا ہے، جب اس کا باپ گیا میں نے کہا بلاؤ باغا، میں کیوں جاؤں؟ اب باپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ میرے لیے مولانا سلیم اللہ و حنیف جالندری نے وفاق میں بیٹھ کے خصوصی ڈگری بنائی ہے الراسب، جو کسی کو نہیں ملی، اس ایک کو ملی ہے۔ تو کہ ایسا نہ ہو کہ الراسب الغاسب، سال بھر کے علوم مدرسے کی روٹیاں کھا کر غاسب ڈاکو۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اس تشریح کے ساتھ وہ عبارت بدائی کی لکھ دو جس میں ہے ینبغی ان یکون الامام احسن حالا من القوم، ینبغی ان یکون الامام احسن حالا من القوم، امام قوم کا بہترین آدمی ہو، باصلاحیت آدمی ہو۔ دینی و اصلاحی بیانات سننے کے لیے میرا چینل القراءت آفیشیل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے تاکہ آنے والا نئی ویڈیو کا سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔ قال السلام انی علیکم جاعلک ورحمۃ للناس اللہ اماما، وبرکاتہ۔ اس سے پتہ چلا کہ امام کا منصب نہایت شریف اور بزرگ ہے۔ انبیاء علیہ السلام ائمت ہے، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، یہ دیکھیں ہمارے پیغمبر وفات تک نمازیں پڑھاتے رہے، اور امام ابو حنیفہ و بخاری کا اتفاق ہے کہ اہل العلم والفضل احق بالامامہ، بڑے علماء نماز پڑھائیں، قاری صاحب کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غریب امامت کیا جانتا ہے، اس کو فرائض اور معلومات ہے کہاں؟ القول المستشار میں جلال سیوطی نے لکھا ہے جب سے اہل علم مسلح سے ہٹے ہیں امت میں مفاسد پھیل گئے۔ لمبے چوڑے واعظ کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایک نماز کے بعد ایک آیت پر کلام کر دو، کسی بھی نماز کے بعد جب لوگ تسلی سے ہو زیادہ ہو ایک حدیث سنا دو، حاصل۔ کسی بھی نماز کے بعد ایک فقہی مسئلہ بیان کیا کرو، اور خود اپنا احتساب کرو کہ 4 سال 5 سال 10 سال اس قوم میں گزار کر میں نے قرآن کا کتنا حصہ بیان کیا، اور تو چھوڑو مشکات شریف کا کچھ حصہ بیان ہوا ہے، نور النزاع سے لے کے ہدایت تک اور شرح وقایہ سے لے کر کے فتاوی شام تک وہ کون سی کتاب ہے جس میں آپ کو دسترس ہے اور آپ بیان کر سکیں؟ بس آپ بہترین امام ہیں، اور انشاءاللہ جہاں آپ ہوں گے آپ ہی آپ ہوں گے۔ بنوری ٹاؤن گیا ایک دفعہ، کافی وقت کی بات ہے، سب استاد زندہ ہے۔ بنوری ٹاؤن کو ہم جاتے رہتے ہیں، مرکز ہے ہمارا، مادری علمی ہے۔ تو اس دن جب میں گیا تو مولانا مفتی ولی حسن سے اٹھے، گلے ملے، مفتی محمد الرحمان، مولانا مصباح اللہ شاہ، مولانا بدی، وہاں سب اٹھے، ہاتھ ملایا۔ میں بڑا حیران کہ ہوا کیا ہے استاذوں نے؟ جاؤ وہی وہ لاؤ، دودھ پتی لاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ میں بیٹھ گیا، میں نے کہا جی خیر تو ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ بیٹھو، آپ کو واقعہ سناتے۔ وہ ہمارے مولانا مفتی ولی حسن سادی سی باتیں کرتے مگر نشانے پر ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک علم ہوتا ہے، ایک علم کا استعمال ہوتا ہے۔ علم کا استعمال جو شخص کرے گا، جیسے ایک آدمی کے پاس 10,000 روپے ہے، دوسرے کے پاس 1,000 ہے، لیکن اس نے 1,000 کا استعمال کر لیا،
اس کے سالن منگوائے، روٹی منگوائی، ٹھنڈی بوتلیں منگوائی، فروٹ منگوایا، بہترین مجلس سج گئی، اور دوسرے آدمی کے پاس 10,000 روپے جیب میں چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، نہ اس کو کوئی جانتا ہے نہ مانتا ہے۔ حضرت نے فرمایا چند دن پہلے گلشن اقبال کے ایک شادی حال میں ہم موجود ہیں، وہ فریق ایک ہمارا جاننے والا تھا، بڑا مجبور کر کے گاڑی میں لے گیا، لیکن تمام ڈول ڈپکڑے بج رہے تھے اور تصویریں چل رہی تھی کہ اچانک اسٹیج سے اعلان ہوا کہ بھئی یہ ڈول سرنا والے سب ہٹ جائے اور چپ جائے بالکل، اور کیمرے ہٹائے، کیونکہ ہمارے مولانا صاحب نکاح پڑھنے آ رہا ہے۔ کہ دیکھا تو آپ گاڑی سے اترے، اس زمانے میں مزمل بھائی صاحب ہوتے تھے، اور جو پہنے ہوئے لاٹھی ہاتھ میں مجلس میں داخل ہوتے ہوئے ان سے پوچھا کہ کوئی شیطانی ویتانی تو نہیں کرا رہے تھے؟ نہیں جی توبہ، آپ کے آدمی ہو کر یہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ کہاں تھے؟ کہاں پیچھے بیٹھے تھے۔ کہ بڑا دل خوش ہوا کہ ہمارے مولانا نے علم کا استعمال کیا ہے، علم کا استعمال یہ اللہ کی عنایت اور مہربانی سے ہوتا ہے۔ جب آپ مسئلہ بیان کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی عزت بڑھائے گا، یہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ دین والوں کے دین کی وجہ سے عزت کراتا ہے۔ دینی و اصلاحی بیانات سننے کے لیے میرا چینل القرات آفیشیل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے تاکہ آنے والا نئی ویڈیو کا سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔